بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس انکار و تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا تو آدم علیہ السلام جو خاک سے پیدا ہوئے تھے، آپ کا جنت میں کوئی ہم جنس نہ تھا، کیونکہ فرشتے علیحدہ جنس تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط کیا، پھر آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر کے پاس حضرت حوا کو بیٹھے ہوئے پایا۔ پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پھر آپ نے کہا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ مجھ سے سکون حاصل کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عورت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اسے امرات عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ مرا مرد سے بنی ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوا۔ پھر انہوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ زندہ چیز کو ہی کہا جاتا ہے، یہ بھی زندہ سے پیدا ہوئی، اس لیے اس کا نام حوا رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش فرشتوں کے سجدہ کے بعد جنت میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم زمین میں تیار کیا گیا اور اس میں روح کو داخل بھی زمین میں ہی کیا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش بھی زمین پر ہی ہوئی، پھر دونوں کو جنت میں لے جایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شادی اور مہر۔ جب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا وہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ ایک روایت میں 3 دفعہ اور ایک میں 17 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، تو آپ نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو شادی کے بعد فرشتے سونے کے تخت پر بٹھا کر اس طرح جنت میں لے گئے جس طرح بادشاہوں کو عزت کی خاطر اٹھا کر لے جاتے ہیں، گویا کہ بارات کی واپسی پر فرشتے سنہری ڈولی میں دونوں میاں بیوی کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ قانون قدرت کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں، اسباب کی مجھے کوئی محتاجی نہیں۔ مرد اور عورت کے بغیر اپنے دست قدرت سے مٹی کا قالب بنا کر اس میں روح پھونک کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور عورت کے بغیر مرد کی پسلی چاک کر کے عام عادات کے خلاف حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما کر یہ واضح کر دیا کہ میں بغیر عورتوں کے مردوں سے اولاد پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں، اور عورت کے بغیر اس کے خاوند کے بیٹا کر کے بھی واضح کر دیا کہ میری قدرت سے یہ بھی ہے، کوئی بعید بات نہیں۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ایک عام طریقہ کے مطابق ہی ہوئی، لیکن اس میں مرد کا کوئی واسطہ نہیں، صرف جبریل امین کی پھونک کا اثر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے۔